تو سونالوجسٹ کو جب وہ الٹرا ساؤنڈ کرے پیشنٹ کا تو اس کو 3 باتوں کا خاص طور پر خیال کرنا چاہیے، اور ہم ایک عام آدمی کو بتاتے ہیں کہ پتے کے بارے میں وہ کن کن باتوں سے اس کے لیے آگاہی بہت ضروری ہے۔ مریض کو چاہیے کہ وہ اس وقت سے پہلے اپنا آپریشن کرا لے اور اس پتے کی پتھری سے جان چھڑا لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر فہیم ہے، اور آج میں آپ کے لیے جو نئی ویڈیو لایا ہوں اس میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں گا کہ گال بلیڈر جس کو ہم پتا کہتے ہیں اس کے کیا پرابلمز ہوتے ہیں، اور ایک عام آدمی کو اس کو کتنا اس کا خیال کرنا چاہیے، اور ایک سونالوجسٹ کو جب وہ گال بلیڈر کو دیکھ رہا ہو تو اس نے کن باتوں کا خیال کرنا ہے۔ تو ہماری اس ویڈیو کے 2 پارٹ ہوں گے۔ میں ویڈیو کے پہلے پارٹ میں ایک عام آدمی کو یہ بتاؤں گا کہ وہ کیسے خیال کرے کہ اس کو خدا نخواستہ پتے کی کوئی تکلیف تو نہیں ہے، اور ویڈیو کے دوسرے پارٹ میں ایک سونالوجسٹ کو بتاؤں گا کہ اس نے خاص طور پر کن باتوں کا خیال کرنا ہے۔ چلیں ویڈیو کے پہلے پارٹ کی طرح ہم آتے ہیں، اور ہم ایک عام آدمی کو بتاتے ہیں کہ پتے کے بارے میں وہ کن کن باتوں سے اس کے لیے آگاہی بہت ضروری ہے۔ پتا ایک پیئر شیپڈ کا ناشپاتی شکل کا ایک چھوٹا سا آرگن ہوتا ہے جو کہ جگر کے نیچے واقع ہوتا ہے، تھوڑا سا دائیں طرف، جو عام طور پر آدمی کہتا ہے کہ جی یہ میدے والی جگہ ہوتی ہے، تو میدے والی جگہ سے تھوڑا دائیں طرف یہ جگر کے نیچے واقع ہوتا ہے۔ یہ سبز مائل رنگ کا ایک آرگن ہوتا ہے۔ اس کا کام ہوتا ہے بائل کو سٹور کرنا۔ بائل ایک رطوبت ہوتی ہے سبز رنگ کی، جو جگر میں بنتی ہے، اور جگر سے بننے کے بعد یہ آ کر پتے میں سٹور ہو جاتی ہے۔ یہ بائل پتے میں تب تک رہتی ہے جب تک آدمی کوئی فیٹی میل یعنی چربی یا چکنائی والی خوراک نہیں کھاتا۔ جیسے آدمی کوئی چربی یا چکنائی والی خوراک کھاتا ہے تو یہ جو بائل ہوتا ہے، جس کو جو سبز مائل رنگ کی رطوبت ہوتی ہے، یہ پتے میں سے نکل کر نالی کے ذریعے چھوٹی آنت کے پہلے حصے میں پہنچ کے خوراک کو ہضم کرنے کا کام کرتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا پرابلم ہوتی ہے۔ پتے میں یا تو پتھری کی وجہ سے سوزش ہو سکتی ہے، یا بغیر پتھری کے بھی سوزش ہو سکتی ہے۔ عمومی طور پر پتے میں پتھری ہونے کی وجہ سے اس میں سوزش ہوتی ہے، لیکن عورتوں میں خاص طور پر اگر عورتوں کی عمر 40 سال سے زیادہ ہو، اور عورت نے زیادہ بچے پیدا کیے ہوں، عورت کا وزن اس کے نارمل وزن سے جو ہونا چاہیے اس سے زیادہ ہو، یا اس کو پیٹ میں گیس کی شکایت رہتی ہو، تو ان عورتوں میں پتے کی پتھری کے ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ کو کب ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے۔ ایک عام آدمی کو اگر میدے میں تکلیف ہو، یا میدے کے تھوڑا دائیں طرف پسلی کے نیچے تھوڑا درد محسوس ہوتا ہو، اور یا اسی جگہ سے بالکل پیچھے بیک سائڈ پہ بھی اس کو درد محسوس ہوتا ہو، تو اس کو چاہیے کہ لازماً اپنے فزیشین سے یا سرجن سے رابطہ قائم کرے، اور پھر اپنا الٹرا ساؤنڈ کرائے۔ اور الٹرا ساؤنڈ کرانے سے پہلے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ خالی پیٹ ہو، یعنی کم از کم 8 گھنٹے سے اس نے کوئی چربی یا چکنائی والی کوئی خوراک نہ لی ہوئی ہو، تو خالی پیٹ سب سے اچھا الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے۔ اگر پتے میں پتھری ہو تو پھر کیا کیا مسائل ہو سکتے ہیں۔ ایک تو پیشنٹ کو درد ہوگا، جو اس کو پسلی کے نیچے میدے والی جگہ سے تھوڑا دائیں طرف کر کے اس کو درد کی شکایت ہوگی۔ اس کے علاوہ جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ پتے میں پتھری ہونے سے 2 مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ پہلا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پتھری کے پتے میں مسلسل موجودگی کی وجہ سے وہاں پہ جو پتھری ہے وہ اریٹیشن کاز کرتی ہے، جس سے پتے کا بعد میں آگے چل کر کینسر بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری ایک جو کامن جو اس کی جو ایک کمپلیکیشن ہے، جو پرابلم ہے، جو پتے کی پتھری پیدا کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ جو پتھری ہے یہ اگر چھوٹے سائز میں ہو تو یہ آگے چل کے اس نالی میں پھنس جاتی ہے جس نالی سے پتا چھوٹی آنت کے پہلے حصے سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اگر یہ پتھری وہاں پہنچ جائے تو مریض کو سب سے پہلے یرکان کی شکایت ہوتی ہے،
بعد میں اس کو اسی جگہ پہ پتے والی جگہ پہ بہت شدید پین رہنے لگ جاتا ہے، اور پھر وہ جو پتھری ہے وہ پھر آپریشن سے نہیں نکالی جاتی، وہ پھر ERCP ایک پروسیجر ہوتا ہے جس کو ہائیلی اسکلڈ اینڈوسکوپسٹ جو ہوتے ہیں وہ ایک کیمرے کی نالی جو ہوتی ہے جو منہ کے ذریعے معدے میں جاتی ہے، اور پھر وہاں سے چھوٹی آنت کے پہلے حصے میں، اور پھر وہاں سے اس نالی میں جاتی ہے جو کہ پتے کو چھوٹی آنت سے جوڑ رہی ہوتی ہے، اس میں سے جا کے پھر وہ پتھری نکالی جاتی ہے۔ یہ پروسیجر جو ہوتا ہے اس تو بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، دوسرا اس کا خرچہ بھی جو پتے کے آپریشن میں جو خرچہ آتا ہے اس سے یہ 2 سے 3 گنا زیادہ خرچہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس سے پہلے کہ یہ صورتحال پیدا ہو، مریض کو چاہیے کہ وہ اس وقت سے پہلے اپنا آپریشن کرا لے اور اس پتے کی پتھری سے جان چھڑا لے۔ تو یہ کچھ باتیں ہیں جو میں نے عام آدمی کو بتانی تھی کہ وہ پتے کے بارے میں خاص طور پر جو ہے نا اس کو ویجیلنٹ رہنا چاہیے۔ یہ تو ہو گئی عام آدمی کے لیے باتیں۔ اب ہم سونالوجسٹ کی بات کرتے ہیں۔ تو سونالوجسٹ کو جب وہ الٹرا ساؤنڈ کرے پیشنٹ کا تو اس کو 3 باتوں کا خاص طور پر خیال کرنا چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر اس کو پتا نظر نہیں آ رہا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پتے میں پتا ہے نہیں یا اس کا یا کوئی اور پرابلم۔ موسٹ آف دا ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ پتا پتھریوں سے بھرا ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی پتھریوں سے۔ جب پتا پتھریوں سے چھوٹی چھوٹی پتھریوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے تو پھر اس میں ایک سائن ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ویس سائن، وال، ایکو اور سٹون۔ یہ سائن جو ہے نا دیکھیں تو اگر یہ سائن نظر آ رہا ہے تو پھر اس مینز گال بلیڈر از فل آف اسمال سائز سٹونز۔ جو دوسری بات سونالوجسٹ نے جس کا خیال کرنا ہے وہ ہے پیریکولیسسٹک فلوئڈ کلیکشن۔ یہ کولیسسٹائٹس جب ایکیوٹ کولیسسٹائٹس ہوا ہوتا ہے تو یہ پیریکولیسسٹک فلوئڈ کلیکشن ہوتی ہے، یا سم ٹائم اگر پیشنٹ بہت دیر تک بیمار رہے اور اس کو انٹراوینس فلوئڈ بہت زیادہ لگے ہوئے ہوں تو یہ بغیر سٹون کے بھی یہ فلوئڈ کلیکشن ہوتی ہے، اور اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایک کیلکولس کولیسسٹائٹس ہے۔ تو ایک تو اس بات کا خیال کرنا ہے۔ دوسری بات جو میں نے آپ کو اب بتائی ہے کہ پہلی بات ویس سائن، دوسرا پیریکولیسسٹک فلوئڈ کلیکشن، اور تیسری بات جو ہے اگر پیشنٹ لیور میں ڈبل بیرل سائن نظر آئے یعنی ڈائلیٹڈ بلیئری چینل نظر آئے تو پھر وہ CBD کو ضرور دیکھے گا، جو کہ وہ جب وہ پروب کو گال بلیڈر کی نیک کی طرف لے جائے گا تو پورٹل وین اور گال بلیڈر کی نیک کے درمیان اس کو CBD نظر آئے گی۔ تو CBD کی جو وڈتھ ہے وہ اس نے ضرور میجر کرنی ہے۔ CBD کی وڈتھ کے بارے میں ایک بات یہ ہے کہ یہ ود دا پیسج آف ٹائم، یعنی جیسے جیسے ایج ایڈوانس ہوتی ہے تو یہ تھوڑی سی ڈائلیٹ ہوتی رہتی ہے۔ ایٹ دا ایج آف 20 یہ یوزولی 2 mm تک اس کا ڈائمیٹر ہوتا ہے۔ آفٹر ایوری ڈیکیڈ یہ 1 mm بڑھ جاتی ہے۔ جب 30 کا پیشنٹ ہوگا تو یہ 3 mm ہوگی، 40s میں جو ہے یہ 4 mm کے قریب ہوگی، 50s میں یہ 5 mm کے قریب ہوگی، اسی طرح آپ اس کو لیتے جائیں۔ تو CBD کا سائز ضرور میجر کرنا ہے۔ تو اگر CBD ڈائلیٹڈ ہے اور ڈبل بیرل سائن لیور میں نظر آ رہا ہے تو اٹ مینس کہ جو سٹون ہے وہ گال بلیڈر سے نکل کر CBD میں پہنچ گیا ہے۔ جس کو ہم کولڈ ڈوکولتھائسس کہتے ہیں۔ تو اس کولڈ ڈوکولتھائسس کو اس نے ضرور پک کرنا ہے، اور اس میں پھر اس نے اس سٹون کو بھی CBD میں سرچ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس کا یوزلی جو پروسیجر جو پروفیسر ڈاکٹر عمران وحید صاحب نے ہمیں بتایا وہ یہ ہے کہ آپ پروب کو پہلے 11 o'clock پہ رکھیں، پھر اس کو آہستہ آہستہ آپ 12 o'clock پہ لے آئیں، پھر آپ اس کو 1 o'clock پہ لے آئیں۔ تو اس طرح آپ اس کو آسانی سے جو ہے وہ آپ پینکریاس تک اس کا جو پاتھ ہے وہاں تک آپ اس کو ٹریس کر سکتے ہیں۔ تو یہ 3 باتوں کا ایک سونالوجسٹ نے پورا خیال کرنا۔ تو مجھے امید ہے آپ نے میری آج کی اس گال بلیڈر کی ویڈیو سے کچھ سیکھا ہوگا۔ تو اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔